گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کس صورت میں کسی باعمل مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر صرف مفتی صاحب کا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ فتوے میں مسائل بتانے میں مہارت تامہ حاصل کرنا چاہیں۔ یہ بغیر کسی ماہر مفتی کی صحبت کے ہو ہی نہیں سکتا، گارنٹی سے ہم کہتے ہیں۔ ہمارے کیونکہ اکابرین نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی جتنی بھی فقہ کی کتابیں پڑھ لے، کتنے ہی مسائل پڑھ لے، جب تک کہ وہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں نہیں آئے گا، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ صحیح مسائل بتا سکے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تو بہرحال اس صورت میں تو مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے باعمل کہا، اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید آپ روحانی تربیت کے اعتبار سے بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس میں مفتی ہونا لازم نہیں ہے۔ غیر مفتی بلکہ غیر عالم بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا ظاہر بزرگی کا حامل ہوتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو خدا یاد آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے تو نمازوں کی پابندی کا خیال آئے گا، سابقہ گناہوں پر توبہ کا خیال آئے گا، توبہ پہ ندامت محسوس ہوگی۔ وہ تو پھر اتنی اچھی صحبت، یہ بہت اچھی صحبت ہے۔ اس کے لیے پھر عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر عالم ہر مفتی باعمل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر آپ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا، خطاؤں سے نہیں بچ پاتا، تو میں صحبت اختیار کروں، تو اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، باعمل اچھے نیک پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ جاہل کی صحبت میں رہیں گے صرف اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، تو اس میں بھی بڑا دھوکہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی کم از کم عالم دین ہونے چاہیے، اور پھر باعمل بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو بہت بہتر ہے۔ ہر جو ہمارے پیر حضرات ہیں وہ صحیح خراب نہیں ہیں، بہت اچھے اچھے آستانے ہیں، بہت اچھے پیر حضرات ہیں، لیکن اب بدنام کرنے والے بیچ میں ہر فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، کوئی شلواریں لٹکا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سائیکلیں لا کے لٹکا دو، کوئی سگریٹیں پلوا رہا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی باعمل کون ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیری انداز ہے، یہ ملنگ والا انداز ہے، اور وہ بیچارے ان کی صحبت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو کچھ ہوتا بھی ہے نا تقویٰ پرہیزگاری، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ میری کتاب قرب الہی ضرور لیجئے، بیسٹ بک ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھا ہے، اس کا لاسٹ 3 چیپٹرز آپ پڑھیں جو پیر حضرات سے متعلق ہیں، کس کی بیعت کرنی چاہیے، پیر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جیسا میں نے لکھا ہے، امید ہے کہ بہت ہی کم آپ کو کتابوں میں، تصوفی کتابوں میں بھی شاید نہیں ملے گا۔ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہمارے مشاہدات، تجربات ہیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خصوصاً ینگ جنریشن سے میری گزارش ہے کہ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ